یہ ایسا مقام ہے جہاں سے تصوفانہ نکات کے لیے جو جدوجہد کوشش کرتے ہیں وہ ایک مرکز ہے، اور اس حیثیت سے کہ تبھی تو مولانا روح فرماتے ہیں ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر سلسال تعالب علم، تھوڑی دیر اللہ کے نیک مقبول بندہ جو ولی کامل ہے، جسے معرفت کی سمجھ ہے، جسے معرفت میں دسترس حاصل ہے، ان کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کا بیٹھنا 100 سالہ نفلی عبادت سے بھی افضل ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں جو ہے مبالغہ کر رہا ہوں، بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہوں، ایسی کسی بات ہوگی، تو آپ کے لیے ایک اشارہ کافی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بھی صحابہ آئے، ابھی وہ داخل اسلام ہوئے، تھوڑی ہی دیر ہوا جہاد کا موقع پڑا، جنگ میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اب اس کے پہلے کی زندگی کیا تھی؟ کوئی سجدہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی ریاضت نہیں، ابھی دائرہ اسلام میں آئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اور چہرے مصطفیٰ تک لیا، یعنی چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لی۔ اب اس کے بعد جنگ میں چلے گئے، عمل کا موقع نہیں ملا، عمل کا ابھی موقع بھی نہیں ملا، لیکن وہ کیسے صحابی ہے؟ فرمایا غوث و خطب سے بھی وہ صحابی کا مقام بلند ہے، ادنا درجے کے صحابی کا مقام اعلیٰ درجے کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مقام کیوں ملا؟ ریاضت سے نہیں، تلاوت سے نہیں، ذکر میں سے، ذکر تو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، حج کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، زکوٰۃ کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن افضل کیسے؟ حاجی بھی وہ مقام کو نہیں پہنچا، خالی خدا بھی وہ مقام کو نہیں پہنچا، خطب بھی نہیں پہنچا۔ راز کیا ہے؟ ابھی کلمہ پڑھا، مصطفیٰ علیہ رحمت کا چہرہ دیکھ لیا، اور ایمانی نگاہوں سے، صرف چہرہ دیکھ کے ایمانی نگاہوں سے دیکھ لیا، تو اس صحابی کا مقام یہ ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایمانی نقطۂ نظر سے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھا ہو ظاہری محتاج، اور اس کے بعد شہادت کا مقام پا لیے، تو ان کا یہ مقام بلند ہو گیا، ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ غوث و خطب بھی وہ مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ صحابی ہے۔ تو اس سے اب تک محبت رسول میں تھوڑی دیر کے چہرے کو دیکھنا اللہ نے ان کو ایسا افضل بنا دیا کہ ادنا درجے کے صحابی کو بھی کوئی مقام غوث خطب نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ بولیں گے تقوی سے کوئی صحابی نہیں بڑا، پرہیزگار سے کوئی صحابی نہیں بنا، پھر کیسے بنا؟ صحبت رسول سے، محبت رسول سے، چہرہ رسول کو دیدار ایمانی حالت میں دیکھتے ہیں۔ تو یہی نقطۂ نظر کے علاوہ مولانا رومی فرماتے ہیں جب اللہ والے کی محبت رکھتا ہے، اللہ والے کا قرب حاصل کیا ہے، اللہ والے کے قریب میں ہے، تو وہ اس کی بارگاہ میں، وہ مقبول بندی کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھنا 100 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ وہاں تھوڑی دیر تھے، موقع یہ عبادت کا بھی نہیں ملا، صرف محبت رسول میں کلمہ پڑھ کے چہرہ دیکھ لیے تو صحابی بن گئے۔ اس کی صحبت فیض یافتہ ہو گئی۔ اور بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے 12 سال کے بعد جب معراج ہوئی، 10 سال بعد معراج نبوت کے بعد، تو اس سے پہلے نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں جتنا فرضیت تھی، تو وہ کہاں پڑھے؟ لیکن صحابی بیچ میں کئی انتقال ہو گئے، لیکن صحابی ایسے صحابی ذرہ برابر فرق نہ کرنا، صحابی مقام بلند ہے۔ تو ان کو کیوں درجہ دیا گیا، کیوں خطاب دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ایمانی حالت سے اللہ کے حبیب کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی۔ تو اس میں دو طریقے ہیں، عملی شکل کے جلسے الگ ہوتے ہیں اور صحبت کے جلسے الگ ہوتے ہیں، جس میں جو ہے تربیت ہوتی ہے، جس میں جو ہے قرب کے مقام کو جو ہے واصل اللہ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے، کیسے ان کے قریب ہو جاتا ہے، اس میں یہ نقطہ ہے۔
اس لیے خالقہ نظام وہ نظام ہے جہاں بندے کو رب سے قریب کر دیتا ہے، بندے کو رب سے قریب کر دیتا ہے۔ اب اس کی مثال میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں فرماتا ہے وَمَا رَأَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب ہجرت کا موقع تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پتھروں کو پھینکا، مٹی کو لیے کافروں میں پھینکا تو آنکھ ملتے رہے، آپ چلے گئے۔ اس واقعے کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے محبوب آپ نے جو تم نے کری پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ تشبیہ دے رہے ہیں ہم نے پھینکی، ہاتھ ہی نہیں کرتا، پھینکنا ہی نہیں کرتا، تشبیہ اللہ دے رہا ہے کہ ہم نے پھینکی۔ کیوں کہ جب آپ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ آپ کا امر، آپ کا حکم، آپ کا قول، آپ کا فعل اللہ ہی کا فعل ہے، آپ کا فرمان اللہ کا فرمان، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ سے محبت اللہ کی محبت، آپ کا ذکر اللہ کا ذکر، آپ کا ذکر اللہ کا ذکر۔ تو اللہ نے فرمایا جتنا بھی مجھے میرا ذکر کرو، اگر اس میں ذکر رسول نہیں ہے تو قبول نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ بڑے جوشی بول رہے ہیں، خانقاہ میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، نظام کوئی جو ہے ثبوت دو، شیطان کو پوچھ لو۔ 600 کروڑ سال کے سجدے، 600 کروڑ سال کے سجدے کس وجہ سے انکار کر دیا گیا، کس وجہ سے رد کر دیا گیا؟ کیا اس نے اللہ کو نہیں مانا؟ کیا اللہ کے سجدے نہیں کیا؟ گھنورا سجدے کر رہا، روئے زمین میں سوئی کے نوکے کی جگہ کے برابر خالی نہیں ملے گی، اس نے سجدے کر دیا، پھر اٹکا کیوں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو ایک اللہ کے مقبول بندے سے اپنے آپ کو بڑھ کر کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے محبوب کے سامنے تکبر کرتا ہے، اور اس نے اللہ کو خود یہ کہنے لگا کہ مولا یہ تو شرک ہے، جبکہ قول ہے اللہ جب تیرے سامنے 1000 سجدے کر لوں گا میں یعنی نہیں کروں، نہیں کرتا، اچھا مردود ہو گیا، نکل جائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ میں تیرے سامنے تو سجدے کر رہا ہوں، تجھے مانتا ہوں، تو صرف مجھے خدا کہنا یہ ایمان نہیں ہے، رسول کی زبانی مجھے خدا کہنا یہ ایمان ہے۔ آج توحید پر بڑے بڑے کانفرنسیں ہوتی ہیں، توحید پر لیکچر دیا جاتا ہے، پیس ٹی وی، وہ ٹی وی، یہ ٹی وی، یہ ٹی وی، سب توحید توحید، سارا توحید محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے بھی توحید کے جلسے کرو، کتنا بھی اللہ کو مانو، اللہ فرما رہا ہے محبوب کو جب تم محبوب کہو گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے، حقیقت ہے۔ تو فرمایا آپ کا قول، آپ کا فعل، تو مطلب یہی ہے کہ جب حدیبیہ میں آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر صحابہ سے بیعت کی، سبحان اللہ، بیعت الرضوان، بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رشک میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اے فرشتوں دیکھو کیا نورانی منظر ہے، فرشتے صحابہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ کے حبیب سے بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آیت نازل کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جا کے بشارت سنا دو، مبارکبادی سنا دو، جو صحابہ اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ اپنے کو کمزور نہ رہے، ان کے ہاتھ پہ اللہ کا رزق گزر رہا ہے۔ جو مرید بنتا ہے بظاہر شکل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، گویا تم خدا کی قدرت میں آ گئے، اس کے علم میں آ گئے، اس کی پہچان میں آ گئے، اس کی معرفت میں آ گئے، اس کی معرفت میں آ گئے۔ ہر ایک دنیاوی اعتبار سے بولے تو ایک گورنمنٹ میں ہے تو اس کا ریکارڈ گورنمنٹ میں آتا ہے، سرونٹ ہے تو گورنمنٹ میں آتا ہے، ریٹائر ہوگا تو گورنمنٹ فائل ہو جاتی ہے پینشن کے ذریعے سے راشن، لیکن گورنمنٹ میں نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس کا کسب انہیں کرنا، اس کی محنت انہیں کرنا، اس کی کمائی۔ تو جب عام آدمی ظاہری اعتبار سے گورنمنٹ میں اپنا نام لکھا لیا، درج کرا لیا، سرٹیفکیٹ لے لیا، پاس ہو گیا، اس میں نوکری مل گئی، تو اسے مرنے تک اس کو سپورٹ ہے۔ تو یہ صرف دنیاوی اعتبار چند روزہ کے، جس نے باطن میں اللہ کے دفتر میں اپنا نام لکھا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نام لکھا دیا، پٹا ڈال دیا، غلامی عباس کا، غلامی خواجہ کا پٹا ڈال دیا، پیر و مرشد کا صحبت یافتہ ہو گیا، تب دفتر میں نام پڑ گیا کہ یہ ہمارا ہے، اب ہمارا ہے۔ کیسا زندہ ہے تو بھی فیض دو، مرا تو بھی فیض دو۔ اگر یہاں علم حاصل نہیں کرا، یہاں جو صحبت میں بیٹھتا رہا، طلب رہی، طلب رہی، مجاہدہ رہا، کسب رہا، لیکن اسی عالم میں مرا تو خبر میں بھی فیض جاری ہو گیا، خبر میں بھی فیض جاری ہو گیا۔ یہ ہے تو اللہ والوں کا مقام ہی بلند ہے، اسی جگہ میں اٹھنا بیٹھنا اور اپنے کو احساس کمتری نہیں ہونا دینا۔ کیا ہے تو 4 آدمی جمع ہوئے تھے، بیٹے تھے، کیا ہوا
یہاں تم جتنی دور سے آئے ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہی رحمت اس شخص پہ ہوگی جتنی دور سے آتا ہے. ہم کیا چیز ہیں اس کے لیے اولیاء کاملین پیدل سالہ سال چل کے راہ طریقت حاصل کرنے جائے. سبحان اللہ. آج تو ہمیں بہت سستے میں ملی ہے. 4 گھنٹے سفر کر لیے یہ سوچا کہ کیا ہے تھوڑی دیر ناتا پڑھ کے صاحب بولتے کیا ہوا. اس مجلس کی جب نیت سے ارادہ کر کے آتا ہے ہر قدم پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. ہر قدم پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے. تو کتنا بلند مقام ہے. اب یہاں آ گئے تھوڑی دیر بیٹھے مولانا روم میں وہی تو ہمارا تھوڑی دیر بیٹھے سب صاحب کے چہرہ دیکھتے رہے تکتے رہے بیٹھے ان کی زبانی الفاظ سنے پھر اس کے بعد چلے گئے. اب جا کے فرشتوں سے پوچھو نامہ اعمال میں 100 سال نفلی عبادت سے افضل لکھا ہے. سبحان اللہ. 100 سال کی نفلی ہم تو پڑھا ہی نہیں. پڑھے ہوئے کی صحبت میں تو بڑھ گئے. جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا جن کی زندگی تقویٰ جن کی عبادت تقویٰ جن کا پرہیزگاری تقویٰ جن کا اٹھنا بیٹھنا تقویٰ ان کی صحبت میں بیٹھنا تقویٰ ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنا تقویٰ. تو اللہ عالم کی بارگاہ کا علم یہ مدرسہ کا علم نہیں یہ خانقاہ علم. مدرسہ کا علم منطق سکھاتا ہے فلسفہ سکھاتا ہے الٹا پلٹا کرنا سکھاتا ہے. خانقاہ کا علم اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا سکھاتا ہے. سبحان اللہ. مدرسہ کیا ہے لفظی تقریر. مدرسے میں پڑھا ہوا یونیورسٹی میں پڑھا ہوا بڑے بڑے علماء کو دیکھو ایک چیز کو لے لیے پھول کو کتنی تعریف کرتے ہیں. ایک چیز کو لے لیے اسے کئی مثالیں کئی طریقے سے جس طریقے سے لائر ایک پوائنٹ پہ لیتا ہے 70 یہ ڈیفینسز دیتا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. لفظی لائر کو بہت تقریر آنا ایسا کرے تو ویسا ویسا کرے یہ وہ الگ ہے. یہ خانقاہی نظام کیا ہے لفظ کم ہوتے ہیں مقصد زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان لفظ کم ہوتے ہیں مقصد زیادہ ہوتا ہے. الفاظ کم ہوتے ہیں معنی زیادہ ہوتا ہے. ہمیں کیا وہی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی کیا تقریر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تقریر سے حاصل ہوتا ہے. نگاہ ولی کہ وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہاں بیٹھے والے ہیں صاحب بیٹھے تھے آنکھیں بند کرے کیا کرے آنکھ بند کرے ذرا گردن جھکا لی تو اللہ کو دیکھ لیے لوہے محفوظ کو دیکھ لیے تحت السرا کو دیکھ لیے اگر جبرت لاہور حاوت منزلوں کو دیکھ لیے بیٹھے وہی ہیں. آپ بولیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. خواب کا یقین ہے سب دیکھتے ہیں نا خواب پورے دیکھتے ہیں یقین ہے. خواب میں آپ کہاں جاتے ہیں اگر اچھی نیت ہو اچھے ارادے ہو کبھی مکے میں گئے کبھی مدینے میں گئے کبھی بغداد گئے کبھی اجمیر گئے کبھی جمالہ شاہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں گئے. تصور اچھا ہے بیٹھتے اٹھتے یاد اسی کی ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں ہمیشہ تصور امت خرابات ہے. تو وہاں اگر ہم پہنچ گئے تو ہمارا جسم نہیں ہے ہماری روح سیر کریے اور روح کیسا سیر کریے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ سیر کر رہے ہیں. جسم بھی نہیں ہے تو جب جسم ادھر رکھ کے روح کو اپنی جسم کے ساتھ لے جانے کی طاقت ہے خواب کی کیفیت پیدا کرنی ہے. وہی خواب کی کیفیت بزرگان نے مراقبے میں لیتے ہیں. مراقبے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرشد ہے بیٹھ کے کون کے پاس بیٹھ کے آنکھ بند کر لی بداخلہ دیکھ رہا ہے کہ صاحب سو رہے ہیں. اس کو کیا معلوم کہ سو رہے ہیں کہ رب کا دیدار کرتے ہیں. سبحان اللہ. آنکھ بند کرنے سے سونا مقصود نہیں بند کر لیے خراٹے بھی نکل رہے ہیں لیکن ان کا تصور ان کا عالم ان کا معیار ان کا پہنچ ان کی چاہت چھلک ہوئی. پھر آپ کو جل جلالہ آپ بنا والے ہوئے آپ اپنے مقام میں تو مراقبے بھی یہی کیسا سے ہوتی ہے. مراقبہ جسے آ گیا مشاہدہ آ گیا جسے مشاہدہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور اسے آنے کے لیے کوشش کرنا پہلے ہمیں 2 منٹ بیٹھو کتنے بار کھجا رہتے کتنا بے چین بیٹھا بیٹھنے کے لیے پریکٹس تو کرو کوشش تو کرو محنت تو کرو. وہی بیٹھنا تربیت وہ تربیت ٹریننگ ہی تو خانقاہ ہے. اسی کی ٹریننگ کے لیے تو خانقاہ یہ نظام ہے. اور دوسری یہ خانقاہ کیا ہے تعالیٰ رکھتے ہیں مسجدوں میں نہیں بولتے یہ ہمارے کو تعالیٰ کے لوگ بنا دیتے ہیں. خانقاہی نظام کی باتیں اگر مسجد میں بولے تو فساد پیدا ہوتے ہیں. خالی شریعت میں جتنے فساد ہے والی گروہ بولا یا گروہ بولا وہ ایسا بولا یا ایسا بولا اس میں زندگی میں خالی مسئلے مسائل میں لڑنے میں چلے گئے طریقت کا بات کرتے. اب یہ بھی وہاں لے کے تو پھر اس سے بھی بدتر ہوا. تو سب سے بزرگان نے کیا بولے خانقاہ کو الگ نظام رکھو مریدین میں ہی بولو مریدین کو جو ہے وہی غذا دو چوٹی کی غذا چوٹی کو دو ہاتھی کی غذا ہاتھی کو دو. ہاتھی کو لگا کے خانقاہ میں بٹھا کے غذا دیے تو کیا ہوگا وہ پہنچنا وہ مقام چیوٹی بھی ہے اگر عقل والی ہے
تو سلیمان علیہ السلام کی زبانی سمجھیے اے سوٹیوں چلے جاؤ کہیں ان کے جو ہے خاتم پڑ گئے تو ہماری ہلاکت ہو جائے گی غاروں میں نکل جاؤ یہ چوپی سے بدتر ہے سلیمان علیہ السلام کی زبان تو وہ سمجھ رہی ہے ہم سمجھ نہیں پاتے پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کے نائب جو ہوتے ہیں اب پیغمبر کے نائب کون ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کون سے علم والے ہیں وہ علم والے جسے ہم کا پہچان کا علم ہے یہ وارثین ہیں ان سے ہمیں درس مل رہا ہے ان سے ہمیں نسبت مل رہی ہے ان سے ہمیں طریقت مل رہی ہے ان سے ہمیں شریعت مل رہی ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے تو جتنی باتیں ہمارے یہاں مغز بیانات لفاظی تقریر کم ہوتی ہے مغز زیادہ ہوتا ہے الفاظ کم ہی ہماری زیادہ ہوتی ہے مجلس تھوڑی ہی دیر کی ہے لیکن برکت والی ہے مجلس تھوڑی دیر کی ہے لیکن رحمت والی ہے تو اس پہ نہ جاؤ کہ لفاظی تقریر ہونا تھا ویسا مزہ آیا نہیں یہاں بیٹھنا جو رہا پیرانی پیر کی بات ہے ان کی بیٹے بہت زبردست تقریر ہے سید عبد الرزاق علیہ رحمۃ اللہ کیا آدمی نہیں کر رہے پیرانی پیر آگے بہت دیر کے بعد اور اس کے آگے محفل میں آگے بیٹھے تھے تو پورے ملین میں الحمدللہ کوئی وجہ نہیں آ گیا کوئی کپڑے پھاڑ گئے کیا دو ہی باتیں بولے بولنے بولنے میں فرق ہے ان کی پہنچ آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے برابر نہیں بولے کیا حدیث آپ بول رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن کیفیت جب عرفان حاصل کر کے بولتا ہے عارف جب دو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلی ادا اس کے منہ سے نکلے الفاظ ہمارے دل کو چھی جاتے ہیں تبھی تو ہم نے ان کی غلامی کا پٹا گیا نا تو الحمدللہ ہم جتنے بھی ارادت مند عقیدت مند اور جو معتقدین مریدین ہیں عامل مبارکباد ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو سودا یہ کر لیا جب تک بیکار نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بیکار نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہماری زندگی آپ خرید دیا ہے اور ہمارے طریقہ سب آپ اللہ ہمیں ان کا فیضان سب کے شعور میں جاری فرما دیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ضرورت سے مولا جتنے حاضرین زائرین مقیم معتمدین دور دراز سے آئے صاحب قبلہ کے مولا سب پر رحمت نازل فرما اور ان کی اس مجلس کی آمد کو مولا تیری بارگاہ میں قبولیت کے شرف عطا فرما دے اور اس مجلس کا آگے بڑھاتے آپ کے سامنے ذات سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں ہماری جناب آپ مشتاق مصطفیٰ سے گزارش کروں گا کہ صاحب نے جو ہے ہم کو حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے وہ آگے تک جو ہے جتنی بھی نعتیں ہوتی ہیں سب مکمل ہے جب صاحب خدا آئیں گے صرف تصوف خانہ ہی دست رہے گا انشاءاللہ تعالی ہم ان کی بھی طبیعت کا خیال کرنا ہے کہ زیادہ دیر وہ نہیں بیٹھ سکتے تو لہٰذا میری مراد ہے عالی جناب مشتاق صاحب سے کہ وہ ذات سقط کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے سامنے کو محضور و ممنون ہونے کا مشکور اور ہمارے دلوں کو منور و جلا فرمائے درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد النبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ سلام و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی باتیں کہی جائیں شریعت میں حقیقت میں بات اسی طرف جاتی ہے آپ نے فرمایا نا یہی مرکز ہے بات نعت پاکی کا نشیات میں شکل فضل رب العلا فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے ہمارے یہاں بھی اللہ کا فضل اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا فضل رب العلا اور کیا
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے یہ جبیان ریاض جنہ کی زمین یہ جبیان ریاض جنہ کی زمین اب خزاں کے سوا اور کیا چاہیے سبحان اللہ اب خزاں کے سوا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سکندر لکھنوی صاحب کا کلام ہے مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں ہے سکندر ثنا خانے شاہ ہے سکندر ثنا خانے شاہ عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، او ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، او عشق احمد سے سینہ سجا ہے، او عشق احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، او عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، ارے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، ارے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، ارے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، کہ چاند سورج ستاروں کو دیکھا، او چاند سورج ستاروں